آپ ریاست ٹیکسس کے شہر آسٹن میں پیزا منگوائیے اور ممکن ہے اسے آپ تک پہنچانے کے لیے 3 ٹائروں والے 10 روبوٹس میں سے ایک آ پہنچے۔ ان روبوٹس کے پیچھے موجود کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ پر امید ہے کہ مستقبل میں پیزا کے علاوہ بھی کچھ ڈیلیور کرے۔ ہم ایک ایسے مستقبل کا تصور کر رہے ہیں جہاں عملاً فراہمی کا یہی معیار بن جائے گا۔ کئی کمپنیاں ڈیلیوری کے سفر کی آخری منزل میں حائل دشواریوں کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ آخری مرحلہ کسی بھی ڈیلیوری کو گھروں یا دفاتر تک پہنچانا ہے۔ لیوک شنائڈر کا خیال ہے کہ انہوں نے موزوں سائز کے ڈیلیوری روبوٹس کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکال لیا ہے۔ یہ روبوٹس زیادہ تر سائیکل چلانے والوں کے لیے مخصوص لینز میں چلتے ہیں اور سستے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ گاڑیوں کے مقابلے میں زیادہ ماحول دوست ہیں۔ ہم ایک طرح سے گولڈی لاکس زون میں کام کرتے ہیں جہاں ہمیں فٹ پاتھ کے مقابلے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تاہم مکمل طور سے خودکار گاڑیوں کی نسبت یہاں ان خودکار روبوٹس کو کم مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ تاہم ایک ماہر کا کہنا ہے کہ ڈیلیوری روبوٹس کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے گھر سڑک جیسے ایک طرح کے نہیں بلکہ قسم قسم کے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ کہیں زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ صارفین کو اپنا آرڈر وصول کرنے کے لیے باہر آ کر روبوٹس میں مخصوص کوڈ درج کرنا پڑتا ہے۔ تاہم فی الحال ان روبوٹس کو کچھ مدد حاصل ہے۔ ایک شخص یہ یقینی بنانے کے لیے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے، الیکٹرک سکوٹر پر اس وقت تک ان روبوٹس کے ساتھ رہے گا جب تک یہ مصنوعی ذہانت رکھنے والے روبوٹس راستے سمجھ نہیں لیتے۔ ان روبوٹس کو دفتر سے مانیٹر کیا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے۔ ریو 1 گروسری کے 7 تھیلوں کے ساتھ 24 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے۔ یہ ٹریفک سگنلز اور سائنس بھی پہچان سکتا ہے۔ لیوک شنائڈر کے خیال میں جلد ہی یہ روبوٹس ہر طرف دکھائی دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آخری مرحلے کے حل کا وقت آ گیا ہے اور ملک کے لیے آگے بڑھنے کا یہی سمجھداری پر مبنی طریقہ ہے۔ کمپنی کو امید ہے کہ وہ اپنی ڈیلیوریز میں گروسریز، ادویات اور دیگر مصنوعات کو بھی شامل کر سکے گی۔ ڈینا میشیل کے ساتھ سعدیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔